اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادات حصر خماک وہاں پہ عادات حصر نہیں ہے، هذا مو اصول یہ الدین اصول دین بھی نہیں ہے، وانما فروع الدین یقیناً فروع دین میں سے الصلاة والصوم صلاۃ یعنی نماز، والزکاة والحج روزہ، والأمة الولاية زکوٰۃ اور باعتبار حج، اعتبار یہ اصول دین میں، فروع دین میں سے ہیں۔ الجماعة من المسلمين لیکن لها چونکہ ولایت کا انکار کیا ہے مسلمانوں کی ایک جماعت نے، لہٰذا اس کو بھی ذکر کیا حضرت نے مو تاکہ اصول الدين هذا فروع الدين معلوم رہے کہ قبولیت کی شرط یہ ولایت ہے۔ حصر ماكو هذا مفهوم لقب بني اور الإسلام على اور خمس یہاں پر وعلى کوئی رأسها حصر نہیں الركن ہے، السادس یہ مفہوم وهو لقب ہوگا، المواريث یہ اصول والسابع دین میں سے نہیں ہے۔ وهو النكاح وثامن اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے ومن کہ اس پہ الأدلة اس کی الأخرى تفصیلی ہے، جس میں پانچواں، مثال کے طور پر پانچواں چھٹا نکاح ہے اور ساتواں طلاق ہے، اس طرح سے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس طرح کی بہت سی روایات ہیں۔ هذا ظاهر یہ ظاہر کے لكن معنی ہیں، الأظهر لیکن جو اس سے زیادہ روشن تر والنص معنی ہے اور نص أن ہے الولاية من أصول کہ الدين ولایت اصول تواتر دین میں سے ہے اور تواتر سے ثابت ہے۔ التواتر تشوفوا تتأكدون منه اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں جامع تو أحاديث جامع الشيعة احادیث سيد شیعہ جو البرجردي سید برجردی کی ہے، المجلد اس کی الأول پہلی جلد میں فاصل اس میں عنده ایک باب ہے، ایک إما فصل ہے 100 حديث جس میں أو تقریباً أكثر 100 من یا 100 اس سے بھی حديث زیادہ حدیثیں ہیں يذكر في أن جو اس پہ الولاية بیان ہوا ہے من کہ أصول ولایت الدين اصول دین میں سے ہے۔ وتلك نصوص وهذا ظاہر ہے کہ وہ ظاهر نص ہے اور یہ وهو ظاہر ہے، نص اور ظاہر نص کے اوپر حمل کیا جائے گا۔ أي أي هذا الماء مو هذه الواو مو تلك الواو یہ واو وہ والا واو نہیں ہے، واو کی بہت سی أما قسمیں ہیں۔ ابن هشام ابن ہشام نے المغني مغنی میں ذكر واو وہ جو الثمانية واو ہے 8واں واو حتى بیان کیا ہے، بالقرآن وہ 8واں نہیں ہے، والخامسة والخامسہ كأنها قرآن میں آیا ہے، هذا نفس الواو یہ وہی واو ہے، یہ وہ واو ہے جو وهو في آخری تحت سے پہلے أول واو آتا ہے، مو ضروری نہیں کہ 8ویں نمبر ہی پہ آئے۔ اي ما يخالف هذا قسم آخر من یہ الواو واو کی دوسری قسم ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، واو کی بہت سی قسمیں ہیں۔ بس مو واو الثمانية واو مجموع الثمانية مو الثامنة دیکھیے ایک واو سامنہ جو بیان کیا گیا اس کی ضرورت نہیں، 8واں کا واو، واو الثمانية يعني الثامنة مو كل الثمانية یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واو 8ویں نمبر ہی پر آتا ہے یا 8ویں کے لیے آتا ہے، نہیں، ثامنة فقط یہ اس بھی ترتیب میں 8ویں نمبر پر مجموع البیان میں هذا اس کلام کو رد کیا ہے، وفتحت أبوابها وہ فتحت ابوابها کے ہے اس میں الأبواب الثمانية مو ثامنة کہ 8 دروازے ہیں جنت کے، نہ کہ 8واں دروازہ ہے جنت کا۔ بله نعم اگر فروع الدين تمام احکامه از کتاب طهارت گرفته تا صلات فروع دین تمام احکام ہے، طہارت اور صلات سے لے کر قصاص تک تمام مسائل فروع دین ہے۔ تولی و تبری از تولا اور تبرع اصول دین کے فروعات میں سے ہے، فروع اصول اصول دین کے حصوں میں سے، نہ کہ فروع دین ہے بلکہ اصول دین کی فروعات میں سے ہے۔ خب جو دلیل داره وہاں پہ دلیل ہے ہمارے پاس در عقد کہ عقد موقت اور عقد دائم با موت احد الزوجین کسی ایک کے مرنے سے یہ ازدواج ختم ہو جاتا ہے، ازدواجی معاملات ختم ہو جاتے ہیں، یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ بله بله
بله از فروع خود توحید تولی اللہ والرسول والائمہ. دیکھیں خود توحید میں تولی موجود ہے، تو براعت موجود ہے، رسول میں موجود ہے، رسالت میں موجود ہے. شاید فرق میکنن افراد. شاید افراد مختلف ہیں. نه روح که واکش نمیشه. روح کو کچھ نہیں ہوتا، روح اپنی جگہ پر ہے، روح که هست. روح اپنی جگہ پہ موجود ہے. میدونم نیاز به جسم داره در دنیا. کیا اس کو جسم کی ضرورت ہے؟ دنیا میں اس کو جسم کی ضرورت ہے، آخرت میں جسم کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسباب اینه که اون مسلمانایی که یہ اس باب سے کہا گیا ہے کہ جو مسلمان شیعہ نہیں ہیں اور قرآن نے کہا ہے کہ کہہ دو تم اسلام لائے ہو، مسلمان لائے ہو، وہ ان دو کو قبول نہیں کرتے ہیں، ورنہ یہ دونوں بھی عدالت اور امامت یہ بھی اسلام حقیقی اصل اصول دین میں سے ہے. اسلام حقیقی ان الدین عند اللہ اسلام کے حقیقی اسلام کے 5 اصول ہیں. اگر آپ اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ جامع الاحادیث شیعہ کی پہلی جلد میں خاص باب اس کے سلسلے میں بنایا گیا ہے جس میں 100 روایتیں موجود ہیں خاصہ اور عامہ سے ہم این هر کہ دو جز اصول دینه. ولایت اصول دین میں سے دین صحیح اینه. دین واقعی دین صحیح یہی ہے. امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ جس طرح خدا توحید کو بغیر نبوت کے قبول نہیں کرے گا، اسی طرح توحید اور نبوت کو بغیر ولایت کے قبول نہیں کرے گا. حکمش حکم نبوت در این که خدا امامت کا وہی حکم ہے قبولیت کے لیے جو نبوت کا حکم ہے. بله اسپرو ایشون مربوط به عقیده و عمل هر دوست. اسپرو اصول دین. یہ چونکہ عقیدے اور عمل دونوں سے مربوط ہے لہٰذا ذکر کر دیا گیا ہے، ورنہ اصل اصول دین میں سے ہے. ممسوس بالمعنى الحقيقي. منصوص معنی حقیقی میں یعنی انسان من شدة الحب حب کی شدت سے راستہ بھول جائے. بالمعنى المجازي لیکن معنی مجازی هذا الانسان. یعنی وہ ایسا انسان کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اس انسان کی جیسا ہو جاتا ہے. هذا مو رواية. اور یہ روایت نہیں ہے، هذا قوله. یہ قول ہے ایک. بله آره در غسل جبیره غسل جبیرہ میں اس پہ اشکال نہیں ہے، بالاجماع. اجماع ہے. اما در تیمم به جای غسل لیکن تیمم جو غسل کی جگہ پہ کیا جائے اس پہ فقہا کا اختلاف ہے، جس پہ اکثریت نے بلے کہا ہے، میں نے بھی وہی مانے کہ تیمم میں اختلاف ہے، غسل جبیرے میں اختلاف نہیں ہے، تیمم میں اختلاف ہے. سلام علیکم. بله اینو من مکرر عرض اس کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے باید به قیمت کہ وہ قیمت اون روز اس دن با این اس مبلغ دن اس مبلغ سے کتنی چیزیں خریدی جا سکتی تھی، کتنی سونا خریدا جا سکتا تھا، میونگین مثلا کتنا گیہوں خریدا جا سکتا تھا، اس کا ایوریج نکالا جائے اور اس مقدار کو آج دیا جائے. قبل 50 مثلا 50 سال پہلے 10,000 تومان اگر کوئی مہر رکھا گیا تو آج 10,000 تومان تو ایک روٹی بھی نہیں ملے گی. 10,000 تومان اون وقت لیکن دیکھنا پڑے گا کہ 10,000 تومان کی اس وقت کیا ویلیو تھی، اس سے کیا خریدا جا سکتا تھا، کیا لیا جا سکتا تھا، اس کے حساب سے آج دے. میں نے عرض کیا ایک ایوریج نکالا ہے. تومان چقدر مثلا 10,000 تومان سے کتنا سونا ہو سکتا تھا، کتنا چاندی، کتنی گوسفند، کتنا آٹا، کتنے کمبل، کتنا روٹی، یہ سب ملا کر اس کا ایک ایوریج نکالے اور اس قیمت کو آج کے دور میں نکالے.
بله خب این انواع دیگه یه نوعش اون یه نوعش انواع ہے مختلف ہے، یہ ایک نوع الگ ہے، وہ دوسری قسم ہے. فرعون آمده ارض مفرد هم اومده ارض مفرد بھی آیا ہے اور جمع بھی ہے. نه از مستحب به مستحب سے واجب میں نیت نہیں بدل سکتا انسان نماز میں. از واجب به واجب میتونه واجب سے واجب میں بدل سکتا ہے، البتہ اس کی بھی شرائط ہے. من نماز ظهر رو نخوندم مثلا عدول میکنه عصر نماز شروع کی، عصر کی نیت سے پھر یاد آیا کہ میں نے ظہر نہیں پڑھی ہے، تو یہ واپس ظہر کی نیت کر سکتا ہے، لیکن اگلے کی نیت نہیں کر سکتا. مثلا ظہر پڑھ چکا ہے، نماز دوبارہ ظہر کی نیت سے شروع کی، پھر یاد آیا کہ ظہر پڑھ چکا، اب اس کو عصر نہیں کر سکتا، پھر سے پڑھنی پڑے گی. البتہ ایک روایت ہے کہ اربع بے اربع، چار کی جگہ پہ چار کی ایک روایت ہمارے پاس ہے، لیکن اس سے علماء نے عمل نہیں کیا ہے. در لغت فقیه یعنی لغت کا مطلب میں فقیہ کا مطلب ہے سمجھدار انسان، لیکن اسلامی اصطلاح میں فقیہ یعنی وہ سمجھدار جو احکام اسلامیہ کا فہم رکھتا ہو، نہ کہ ہر پڑھا لکھا انسان فقیہ ہے، نہیں، جو احکام اسلامیہ کی سمجھ رکھتا ہے وہ فقیہ ہے. فهم اعم اما در اصطلاح شرعی فہم سمجھ ایک عام لفظ ہے، لیکن فقیہ کو اصطلاح شرعی میں اس کو کہا جاتا ہے جو اسلامی قواعد کو اور احکامات کو سمجھتا ہو، نہ کہ ڈاکٹر یا انجینئر جو فہم رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، لیکن احکام کو نہیں جانتا. از ادله آخه تفصیلیه گفته این خارج میکنه عن دلیل الاجمالی که مقلد داره. مقلد یہ دلیل اجمالی دیکھیے مقلد کے لیے ایک الگ دلیل ہوگی، یہاں پر اس نے کہا ہے کہ فہم رکھتا ہو، ادلہ تفصیلیہ سے بقاء مسئلے کو سمجھ سکتا ہو، لہٰذا مجتہد ہے، فقیہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے اس کا مقلد بھی ہو، کوئی تفصیل سے جانتا ہو کہ یہ احکام کس چیز کے ہیں، یہ صلاۃ کے ہیں، یہ روزے کے ہیں. اگر اون خمس میداده ولو با اصل صحت اما اگه میدونه خمس نمیداده اگر وہ خمس دیتا تھا ولو اس عنوان سے کہ اصل صحت کو ہم جاری کریں گے تو کچھ نہیں، لیکن اگر یقین ہے، معلوم ہے کہ وہ خمس نہیں دیتا تو اس پہ خمس ہے. خمس را اینو در باب خمس دارن تو عروم داره باب خمس میں بھی ہے، دوسری جگہ پر بھی ہے، ولو متعلق عین سے ہے لیکن اس کی قیمت دی جا سکتی ہے. یعنی خمس کسی چیز سے جب تعلق رکھتا ہے تو عین سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کی قیمت دی جا سکتی ہے. یعنی واحد يحب امیر المؤمنین یعنی ایک شخص ہے امیر المومنین سے محبت کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا. جو امیر المومنین سے محبت کرتا ہے اس سے تكتب عليه تلك السيئات مو كل لا تكتب لهذا الذي يحب امیر المؤمنین اور اس سے یہ گناہ لکھے جائیں گے. اور جو انسان علی المومنین سے محبت نہیں کرتا اس پہ سید باید فقیر باشه تا خمس سادات کو دینے کے لیے شرط یہ کہ وہ سید محتاج ہو. چی؟ معون سال یعنی نداره. خب اونایی که خمس ندادن این حقش بر اونا هست که خمسشون رو نمیدن.
چیه اگر یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ باشه اگر معاملہ ہے چیز کالی به کالی کہ نباشه کالی بے کالی والا معاملہ جو ہے حرام ہے، نباشه، منع چه ہے، اشکال اور نہ ربا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. میدونم آخه میدونم اوفو بالعقود اوفو بالعقود ہے، احکام کے اوپر عمل کرو، اپنے معاملات پر عمل کرو. اگر عقود لیکن اگر حرام معاملے میں سے ہے، کالی بے کالی ہے، ربا ہے، غرر ہے، تو وہ حرام ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. جاها فرق میکنه، مختلف ہیں جگہیں، کیفیت کیفیت معاملہ فرق ہو جاتا ہے. گاهی شبهه رباست گاهی شبهه کبھی غبن کا شبہ ہوتا ہے، کبھی ربا کا شبہ ہوتا ہے، گاهی شبهه چیزای دیگه کبھی دوسرے مسائل آ سکتے ہیں. تو دیکھنا پڑے گا کس وہاں کہاں پہ کیا معاملہ ہے. این را این مسئله یہ مسئلہ پہلے زمان شیخ انصاری وغیرہ کے زمانے میں، ان سے پہلے، که این پولا اس وقت پیسے سب سکے تھے، یا طلا یا سونے کا سکہ ہوتا تھا یا چاندی کا سکہ، کاغذا اور یہ کاغذ والے روپے نہیں تھے. اون مطرح بوده اس وقت یہ معاملہ تھا یعنی کہ یه سکه ایک سکہ دیتا تھا، دو تا نیم سکه دو به آدھے یه سکے اضافه کچھ می‌داده اضافے کے یا ساتھ دیتا برعکس. تھا، یا برعکس. اون را محل اس خلاف میں اختلاف ہے علماء میں، بین شیخ شیخ انصاری اور دیگر جماعت میں اور دیگر فقہا میں اختلاف ہے. بعض نے کہا اس میں اشکال ہے، اور بعض نے کہا اشکال نہیں، جیسے کہ میری نظر میں اشکال نہیں ہے اس طرح کے معاملے میں. کس حساب سے؟ اون سکه ها وہ سکے اصلش اس کے اصل طلا و جو سونا اور چاندی تھا، وزن کیونکہ وزن فروخته میشه وزن کے ساتھ بکتا تھا، ولو سکه دونه ولو سکہ دونا ایک ایک ٹکڑا تھا، عدد تھا، لہذا اشکال کرتے تھے. حالا که این اوراق هست به نظر من اشکال نداره. لیکن اب یہ جو کاغذی آ گیا ہے معاملہ، اس میں میری نظر میں اشکال نہیں ہے. اوفو بالعقود کے عنوان سے صحیح ہے. من میگم اشکال نداره. این اشکال شما به شیخ انصاری وارده که اصل را حساب میکرده. آپ کا یہ اشکال شیخ انصاری کے لیے اوپر ہوتا ہے جو اصل کو حساب کر دے. وہاں پر بہت سے لوگ وہاں پر بھی کہتے تھے کہ اشکال نہیں ہے اس پہ. آپ صاحب جواہر کے رسالہ عملیہ کے پر جو حاشیے لگے ہیں اس کو دیکھیے. یعنی اون اوراق کاغذ به نظر من هیچ اشکال نداره. بله چی؟ آره بله بله مواردش فرق. دیکھیے موارد مختلف ہوتے ہیں. انزال قرآن میں دوسرے معنی، قرآن کے نزول کے سلسلے میں بہت سی تعبیرات آئی ہیں، اور مترادفات میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، جیسے انسان اور بشر. انسان کا کیا مطلب؟ بشر. بشر کا مطلب کیا؟ انسان. لیکن کچھ نہ کچھ فرق ہے. کیوں کہا انسان، کیوں کہا بشر؟ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کئی الفاظ ہیں لیکن ایک ہی معنی میں، انہیں بہرحال ایک دقیق فرق ان کے درمیان ہوتا ہے. فروغ اللغات نام کی کتابیں ہیں، یا اس طرح کی کتابیں جہاں اس پہ بحث ہوتی ہے. جیسے انزلہ، قرآن میں جو انزلہ آیا ہے وہ کئی، اور اس سے مترادفات جو آئے ہیں وہ الگ الگ معنی میں ہیں. میری نظر میں اشکال نہیں ہے کہ آپ ایک ورق 1000 کا لیں اور اس کے عوض میں 11 ورق 100 کے لیں. یه میلیون تومانی که اون 11 تا 100 تومانی اون اعتبار رو نداره. شاید اس عنوان سے کہ اس 1000 کے نوٹ میں جو اعتبار ہے وہ 11 نوٹ جو 100 کے اس میں وہ اعتبار نہیں ہے.
وضع او در موضوع مکیله اگر نه در محدود که نیست معدود درست قبول حالا اگر این معدود شد اگر معدود ہو جائے کوئی شے، بالعقود عام ہے دیکھیں عرفو بالعقود عام حکم ہے، اور ربا معاملات میں کہا گیا ہے شرع میں وہاں مکیل اور موزون میں تو یعنی جو چیز ناپ کے دی جاتی ہو یا تول کے دی جاتی ہو اس کے اندر ربا کا حکم ہے۔ اب انڈا ہے، جیسے انڈا اگر کسی علاقے میں عددی بیچا جاتا ہے تو اس کے اندر ربا نہیں ہوگی، لیکن اگر تول کے بیچا جاتا ہے تو وہاں ربا ہوگی۔ ہمارے زمانے میں عراق وغیرہ میں انڈے دونئی یعنی عددی بکتے تھے، لہٰذا اس میں ربا نہیں ہوگی، لیکن آج یہاں ایران میں کلو ہی بکتے ہیں، لہٰذا اس میں ربا ہو جائے گی۔ نہ بعد میدونم پس ارزش آخه هیچ که نمی کنه وقتی هیچ عنوانی نباشه. نه اگه هیچ عنوانی نباشه اون وقت میشه غرر. دیکھیے اگر کوئی عنوان نہیں ہے تو پھر یہ غرر ہے، غرر جائز نہیں ہے، لیکن آج جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں یہ اس کو غرر کہتے ہیں، ضرر، یعنی کوئی اور نبی نے منع کیا ہے روایت میں غرر سے۔ اگر ان عنوانوں کے علاوہ کوئی ہوئے، اگر یہ عنوان ہے تو جائز نہیں ہے۔ روایات خود ببینید شما تو عروه که نگاه کنید آپ عروۃ الوثقیٰ کو جب دیکھیں گے اور رسالہ عملیہ کو دیکھیں گے، بہت سی جگہ پر فقہا نے موضوع کو تعین کیا۔ کیا عید فطر موضوع نہیں ہے؟ موضوع ہے لیکن فقہا تعین کریں گے۔ فقیہ کی شان نہیں ہے یہ، لیکن اگر فقیہ نے تعین کیا اور اہل فن کی حیثیت سے اس کو بیان کیا تو اس میں اشکال بھی نہیں ہے۔ چرا؟ فجر شروع میشه چرا؟ بله یعنی یوم شرعی ما داریم دیکھیے یوم عرفی ہے، دن عرفی دن، یعنی نهار شرعی اور ایک شرعی ہے۔ طلوع فجر سے یوم شرعی شروع ہو جاتا ہے، لیکن عرف میں سورج کے اگنے سے دن شروع ہوتا ہے۔ شرعاً طلوع فجر سے یعنی جس وقت اذان صبح ہوتی ہے اس وقت سے دن حساب ہوتا ہے۔ ہر چیز باطل ہے ان طرح کے مسائل میں مگر یہ کہ اہل بیت نے کچھ کہا ہو۔ تعویل قرآن، تفسیر قرآن، تنزیل قرآن، یہ تینوں چیزیں اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سے روایت ہے قرآنی کہ از اول تا آخر یہ قرآن جو اول آخر قرآن زبان پیغمبر سے سنا اور لکھا، درش تنزیل اس کے اندر تنزیل بھی ہے، اس میں تعویل بھی ہے، اس میں تفسیر ہے. یہ تینوں صرف اہل بیت کے پاس ہیں. ظواہرش ہے. اینو شیخ انصاری تو اول رسائل داره که ظواهر حجت. باقی لوگوں کے لیے ظواہر ہے، ظواہر حجت ہے. اما حجت هست. ببینید دیکھیے حجت ہے، احتمال ضرور ہے لیکن حجت ہے. بر واقع نداریم. ہمیں واقع کی دلیل نہیں لیکن حجت ہے ہمارے لیے، خودشون کیونکہ انہوں نے معصوم نے کہا انہم حجتی علیکم، ان فقہا تم پر حجت ہے. یعنی ہمارا وظیفہ یہ ہے حرف کہ ہم فقهایی که عادل هستن عمل کنیم. کہ وہ فقہا جو عادل ہے اس پر عمل کریں ہم، فانهم حجتی کیونکہ معصوم نے کہا یہ تم پر حجت ہے ہماری طرف سے. نه احتیاط اسمش احتیاط نیست، اسمش اماره است. احتیاط معنیش اینه دیکھیے احتیاط الگ چیز ہے اور نشانی الگ چیز ہے. 100% صحیح ہے. احتیاط کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام کرو یقین ہو جائے کہ اس سے 100% صحیح ہے. تسبیحات اربع را در رکعت سیوم جیسے کوئی انسان 3 بار میخونه، تقلید نہیں کرتا ہے لیکن تسبیحات اربع کو نماز تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 بار پڑھتا ہے کہ یقین ہو جائے کہ 100% اس نے عمل کر لیا ہے. بله. یوم شرعی این را فقها دارن. اس کو فقہا نے جواہر میں لکھا ہے، یادم یه جای جواهر 3 صفحه 3 صفحے ظاہراً جواہر میں اس کے اوپر بحث ہوئی ہے که نهار شرعی کہ دن جو شرعی دن ہے فجر شروع وہ میشه یه جایی طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، مگر یہاں پہ دلیل خاص ہو که نسبت به ظهر دلیل خاص هست. کہ ظہر کے لیے دلیل خاص طلوع موجود. آفتاب و غروب آفتابه. ظہر جو ہے وہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے بیچ میں ہے، و غروب ورنہ دن طلوع سے لے کر غروب تک ہے. تا غروب. یعنی قاعده تسامح میدونم قاعده تسامح همین قاعده تسامح رو 90%. دیکھیں قاعدہ تسامح کو تقریباً 90% سے زیادہ فقہا نے قبول کیا اور اس پہ عمل کرتے ہیں. روایت صحیح هم داره من بلغه اور پھر روایت صحیح ہے تسامح کے سلسلے میں، جس تک ہمارے کوئی ثواب کا عمل پہنچا اور اس نے اس کر لیا ولی رسول اللہ نے کہا ہو تو اس کو ثواب ملے. بله اشکال نداره. از همون طلوع فجر شرعاً اور نوعاً روز دن از طلوع فجر طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے. چی؟ تسامح در غیر الزامیات. تسامح ہمیشہ مستحبات میں ہے، اسی لیے تسامح فی عدل السنن کہا گیا ہے. واجبات میں نہیں ہے تسامح، ہر حکم شرعی میں تسامح نہیں ہے، ہر جگہ تسامح نہیں ہے، واجبات میں نہیں ہے، حرام میں نہیں ہے. لا اقتضائیات یعنی مستحب اور مکروہ اور مباح میں ادلہ سنن کے تسامح کہا گیا ہے. یعنی وہ روایات جو غیر از واجب اور حرام کے سلسلے میں ہیں اس کے اندر قاعدہ تسامح جاری ہو جائے گا. اور اس کی وجہ بھی ابن ہشام کی صحیح روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے. وصلی اللہ علی محمد و علی